یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سیکنڈ سیموئل اس کا چیپٹر 21 سیموئل کی دوسری کتاب اور اس کا 21واں باب خداوند کے کلام میں سے سیکھنا شروع کریں گے۔ خداوند سے اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کا فضل مانگتے ہیں تاکہ خداوند کا کلام حقیقی معنوں میں ہم سبوں کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہو، اور ہم خداوند کی راہ پر، زندگی کی راہ پر اپنے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کو فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے ابدی زندگی میں داخل ہونے والے ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے اس باب کو سیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ باب ٹائم لائن کے حوالے سے، چیپٹر جو ہے وہ کرونالوجیکل نہیں ہے۔ اس میں متفرق کہانیاں ہیں، مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں داؤد کے حوالے سے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، جو کہ کرونالوجیکلی ٹائم لائن کے حوالے سے کہیں اور فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس کتاب کے آلموسٹ اینڈ میں یہ باب موجود ہے جس میں مختلف چیزیں، متفرق چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جو کہ مختلف اوقات میں داؤد کی بادشاہی کے ہوئی ہیں۔ یہ صرف 20ویں باب کے اینڈ میں نہیں ہو رہی، 20ویں باب کے بعد یہ باب صرف اس لیے موجود ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں سے آگاہ کر سکے۔ دوسرا بہت اہم نقطہ اس باب کو سمجھنے سے پہلے، اس کی بائبل اسٹڈی کرنے سے پہلے، یہ ہے کہ داؤد نے جو سلوشن، جو حل پیش کیا کہ اس سرزمین میں قحط پڑا ہوا تھا، وہ داؤد کی انٹرپریٹیشن تھی مڈل ایسٹرن کلچر کے مطابق، پیگن سپرسٹیشن کے مطابق، اور جو اس نے خدا سے پوچھا تھا۔ داؤد نے ایک ملی جلی سی اپنی طرف سے سلوشن بنائی، حل بتایا کہ جو اس ملک کے پرانے لوگوں کے خیال تھے، جو سپرسٹیشن، جو توہمات ہوتے ہیں، وہم جس طرح کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اس نے ملحوظ خاطر رکھا۔ جو مشرق وسطیٰ میں، اس سرزمین میں دنیاوی ٹریڈیشنز، روایات چلتی آ رہی تھیں، ان کو بھی اس نے ملحوظ خاطر رکھا، اور جو اس نے خدا سے پوچھا تھا اس کو بھی بیچ میں ڈال کے اس نے ایک اپنی طرف سے اس چیز کی رائے اور سلوشن پیش کر دی۔ جب ہم اس حوالے سے پڑھیں گے تو جو سلوشن ہے، جو حل ہے، جو واقعات ہوئے، ان کو خداوند سے ڈائریکٹ ریلیٹ مت کیجیے گا، کیونکہ اکثر جو پریچرز ہیں، اکثر جو ٹیچرز ہیں، اکثر جو خداوند کے خادم ہیں، وہ اس باب کے حوالے سے اور یہاں پر جو قحط کے حوالے سے داؤد نے سلوشن، جو حل پیش کیا ہے، وہ اس کو ٹوٹلی خدا کی طرف سے سمجھتے ہوئے خدا کے بہاف پر پھر معافیاں مانگتے پھرتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے اب وہ خدا نہیں رہا، اب خدا جو ہے وہ بدل گیا مسیح کے آنے سے، اور اب ایسی کوئی جو ہے وہ غلط باتیں خدا نہیں کرے گا، جیسے خدا نے ہی ساری غلط باتیں اس سے پہلے کی تھیں۔ تو جو یہاں پر داؤد کا حل ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ریلیٹ مت کریں، اس کو داؤد کے حل کے طور پر دیکھیں جو اس نے ملاوٹ شدہ حل پیش کیا تھا۔ اس باب میں، 21ویں باب میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ قحط کی سچویشن ہے، کال پڑا ہوا ہے، فیمن ہے، اور یہ فیمن کیوں ہے؟ تو جب ہم اس قحط کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ 20ویں باب کے بعد قحط نہیں پڑا، یہ اس سے پہلے کے ٹائم میں قحط پڑا ہوا ہے، اور صرف یہاں پر اس چیز کو سٹوری کے طور پر، کہانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے جو کہیں اور نہیں بتایا جا سکا۔ قحط کیوں پڑتا ہے؟ قحط ہم جانتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی اس وجہ سے قحط ہوتا ہے، کیونکہ پھر فصلیں اچھی نہیں ہوتی، اور فصلیں اچھی نہ ہو تو خوراک وغیرہ جو ہے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ ایک سال بارش نہ ہونا نارمل ہے، وہ علاقہ کافی خشک مانا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کا، مڈل ایسٹ کا، لیکن دوسرا سال بھی نہ ہو اور پھر تیسرا سال بھی نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک الارم بیلز رنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، داؤد کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور وہ خداوند سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اوبیسلی اس نے ڈائریکٹ دریافت نہیں کیا ہوگا، اس نے کاہن کے تھرو، اور کاہن نے اوریم اور تومیم کے تھرو ہی ڈسکس کیا ہوگا خدا سے۔ داؤد موسیٰ نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ تو ڈائریکٹ خداوند کی آڈینس میں چلا جاتا تھا، اس سے ڈائریکٹ بات چیت کر لیتا تھا، لیکن داؤد سردار کاہن کے تھرو، اور سردار کاہن جو ہے ایفود پہ اوریم اور تومیم، ان کے تھرو خداوند سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب خداوند سے دریافت کیا جاتا ہے تو مختلف سیٹس آف کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، ان کویسچنز کے جواب یس اور نو میں آتے ہیں، ہاں اور نہ میں، اور اس سے ایک فارمولیٹ کی جاتی ہے بات کہ کیا وجہ ہوگی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختصراً بتایا گیا ہے کہ خداوند نے اس قحط کی وجہ، اس خشک سالی کی وجہ جو ہے وہ ساؤل کے گھرانے کی خون ریزی بتائی ہے، اور خون ریزی کس کی؟ جو اس نے جبونیوں کے ساتھ کی۔
اب جو جبونیوں کے ساتھ خون ریزی ہے اس کا ذکر ہم اور کہیں بائبل میں نہیں پڑھتے سوائے اس باب کے. سو دیر از ویری لمیٹڈ انفارمیشن، بہت کم انفارمیشن ہے کہ ساؤل نے کیا کیا ہوگا. ہم جبونیوں کے بارے میں سیکھتے جائیں کہ جبونی کون تھے. جبونی جو ہیں وہ بیسیکلی وہ اموری تھے جن کے ساتھ اسرائیل نے پیس ٹریٹی کی ہوئی تھی، امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا. کس وقت؟ جوشوا کے ٹائم میں. یشوع کی کتاب میں ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے سیکھا تھا جب میں نے یشوع کی بائبل اسٹڈی کی تھی. تو میرے ساتھ دیکھیے یشوع کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں جوشوا چیپٹر 9. اور جب جبعون کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے یرو اور ائی سے کیا کیا ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پھپھوندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں. اور وہ جلجال میں خیمہ گاہ کو یشوع کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے کہ ہم دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم سے عہد باندھو. سو بھائی اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چالاکی کی، جبعون کے لوگوں نے ڈیسیٹ کی، دھوکہ کیا. اور یشوع کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی غلطی کی، انہوں نے خدا سے پوچھا نہیں اور وہ ان کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. اسی باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. 15ویں آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یشوع نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی. سو وہ خداوند کے نام کی واو لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ خداوند کے نام کو انووک کر دیتے ہیں تاکہ اب خداوند ان کو سزا دے گا اگر وہ اس عہد کو توڑتے. تو انہوں نے بھی غلطی کی، اور اس سے ہوا یہ کہ اب یہ جو جبعونی تھے، ان جبعونیوں کو انہوں نے استعمال کر لیا اپنی خدمت کے لیے. دیکھیں یشوع ہی کی کتاب، اس کا 9واں باب 24ویں آیت سے پڑھوں گا، 24 ورس سے. انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق سے یہ خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا ہے کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے. سو ہم کو تمہاری سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، سو جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر. بس انہوں نے ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا. اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑ ہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا جیسے آج تک ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام لاویوں کو کرنا چاہیے تھا وہ یشوع نے ان کے ذمہ لگا دیا. یہ ایک اور غلطی ہوئی. اب جو کچھ ہم نے 9ویں باب سے سیکھا ہے یشوع کی کتاب میں سے تو اس سے ہمیں ایک اور کڑی ملتی ہے اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے کہ ساؤل نے جبعونی کس وقت مارے ہوں گے. آپ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے پہلا سیموئیل اس کا 21واں باب، 1 سیموئیل چیپٹر 21. وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد جب بھاگ رہا ہے ساؤل سے تو اس غصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل لاویوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. جب اس کے خادم جو ہیں اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو وہ ادومی دویگ کو کہتا ہے کہ تو لاویوں کو مار، اور وہاں پر بڑی خون ریزی ہوتی ہے. چونکہ یہ جبعونی بھی جو ہیں یہ خداوند کی ہیکل کی خدمت کے کام کیا کرتے تھے، تو زیادہ خیال یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ جہاں لاوی مرے وہاں پر جبعونیوں کے ساتھ بھی خون ریزی ہوئی. ہم پڑھتے ہیں 1 سیموئیل چیپٹر 21 میں سے. انفیکٹ یہ چیپٹر 22 ہے، پہلا سیموئیل اور اس کا 22واں باب، اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا. بادشاہ نے کہا اے اخی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا. پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے. اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا، لیکن بادشاہ کے خادموں نے اور خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا. تب بادشاہ نے دویگ سے کہا تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر. سو ادومی دویگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے فوت پہنے تھے قتل کیے، اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہتیق کیا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نوب کا شہر اس کے ساتھ ساؤل جو ہے یہ خون ریزی کرتا ہے، داؤد کو مارنے کے جو ہے جنون اس پر سوار تھا،
اس وقت اس نے لاویوں پر اٹیک کیا، نوب کے شہر کو مروایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت موسٹ پروبیبلی زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جبونی بھی مارے گئے تھے۔ اچھا، اب داؤد کو خداوند کی طرف سے یہ جواب مل گیا ہے کہ یہ جو زمین پر بارش نہیں ہو رہی یہ ساؤل کے گھرانے کی خون ریزی کی وجہ سے ہے۔ اس سے زیادہ خداوند نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلڈ گلٹ کی بات کی تھی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ داؤد یہاں پر خود سیانہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بلاتا ہے ان اموریوں کو جو بچے کھچے ہیں، جو جبعون کے ہیں، اور ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ چیز بڑی واضح کر دوں کہ جو جبعونی تھے، جن کو بائبل کبھی جبعونی یا اموریوں کے نام سے انٹرچینجبلی بلاتی ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ مکس نہیں ہوئے تھے۔ اسرائیل کی انہوں نے حیثیت یا اسرائیل کا سمجھیں پاسپورٹ انہوں نے نہیں لیا تھا، انہوں نے اپنی آزاد خود مختار حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہ اپنے آپ کو جبعونی یا اموری ہی کہلاتے تھے، اور اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کا خدا یا ان کے معبود جو ہیں وہ یہوہ خدا نہیں ہے۔ داؤد جو ان سے بات چیت کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، لیکن جو ان کو اپیز کرنے کی، ان کو ضرورت سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اچھا نہیں کر رہا۔ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب یہاں پر داؤد جو ہے ان توہمات کا، ان پیگن پریکٹسز کا، اس زمانے کے کلچر کا زیادہ جو ہے وہ سہارا لے رہا ہے کہ کسی طرح ان لوگوں سے جو ہے دعا کرا لی جائے۔ جیسے آج کل بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرا لیں کسی سے، حالانکہ اس نے دعا خدا سے ہی کرنی تھی، اور وہ بحیثیت بادشاہ کے، اس سرزمین کے بادشاہ کے، وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا تھا، ان کو خون بہا دے سکتا تھا، اور ان کی باقی تکالیف کا ازالہ کر سکتا تھا۔ بسائڈز وہ ساؤل کے اوپر جو خون کا، جو اس کے گھرانے کے اوپر خون کا الزام ہے، اس حوالے سے خداوند سے دعا کر سکتا تھا، اور خداوند کے ساتھ، خداوند کے نبیوں کے وسیلے سے کمیونیکیٹ کر کے، خداوند کے کاہنوں کے وسیلے سے کمیونیکیٹ کر کے یہ بات کر سکتا تھا کہ داؤد اور اس کے جو بیٹے تھے، جائے خاص طور پر یونتن جو ہے، وہ جنگ میں بہت بری طرح مارے گئے ہیں۔ سو بحیثیت بادشاہ کے، ساؤل نے ایک طرح سے اس جو خون کا الزام ہے اس کو اپنے اوپر سے دھو دیا ہے۔ جبعونیوں کو ہم کسی اور طریقے سے راضی کر لیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ داؤد اپنے توہمات کا اور اس زمانے کے کلچر کا جو ہے وہ سہارا لے کر اموریوں یا جبعونی، جو مرضی آپ انہیں کہنا چاہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کی رائے معلوم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو پریفرنس دے رہا ہے خدا کی رائے پر یا خدا سے مزید آگے پوچھنے پر۔ جبعونیوں کو موقع ملا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پورے ساؤل کے گھرانے کو ہی ختم کر دیں گے۔ جب داؤد خود ان سے اس طرح پوچھ رہا ہے، ان سے فل آفر ان کی مانگ رہا ہے، تو انہوں نے تو اپنا منہ کھولنا ہی تھا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جبعونی جو ہیں دے آر آسکنگ ٹو مچ آف داؤد، وہ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، اور جب آپ اس باب کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ ساؤل کے گھرانے کے جو لڑکے ہیں وہ دے دیے جائیں ان کو، تاکہ وہ ان کو ٹانگیں پھانسی پہ لٹکائیں، اور پھر جو ہے ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ساؤل کی گھرانے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں داؤد تھوڑا سا اس سچویشن کا چارج لیتا ہے، اختیار لیتا ہے۔ وہ تو مفیبوشت کو بچاتا ہے، اور مفیبوشت چونکہ یونتن کا وہ اپاہج بیٹا تھا، اور داؤد نے چونکہ عہد کیا ہوا ہے یونتن کے ساتھ، تو اس کو اس چیز کی بھی لاج رکھنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد مفیبوشت کو یہاں پر بچائے گا، اور اسی حوالے سے جب ہم نے 9واں باب پڑھا جہاں پر داؤد پوچھتا ہے کہ مفیبوشت کہاں ہے، تو وہ یہاں پر اس کو پہلے بچا چکا ہوا تھا اس واقعے میں، اور پھر چونکہ مفیبوشت روپوش ہو گیا تھا اس کے بعد، اس لیے داؤد اپنے دربار میں وہاں پر 9ویں باب میں 2 سیموئیل چیپٹر 9 میں سوال کرتا ہے کہ مفیبوشت کہاں ہے۔ دس واز ان کنٹینیویشن آف اٹ، وہ اس تسلسل کے بعد تھا، اس بات چیت کے بعد تھا۔ ہم اپنے مین ٹیکسٹ کی طرف واپس آتے ہیں جو کہ 2 سیموئیل چیپٹر 21 ہے، 21واں باب جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اشخاص پر بات طے ہوتی ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں 7 اشخاص آپ کو ساؤل کے گھرانے کے دے دوں گا جبعونیوں کو، کہ آپ انہیں الٹا ٹانگ سکو یا سیدھا ٹانگ سکو، بیسیکلی ان کو مار سکو۔ اب یہ بات کلیئر ہو آپ سبوں کے ذہنوں میں کہ خداوند نے ایسی، یہوہ خدا نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ یہ داؤد نے دریافت کیا، اور پتہ یہ چلا کہ اسرائیل کے اوپر جو ٹف ٹائم ہے، مشکل وقت ہے، اس میں ساؤل کے گھرانے کی خون ریزی شامل ہے۔
اب اس کو داؤد نے کیسے سارٹ آؤٹ کیا، داؤد نے کیسے حل کرنے کی کوشش کی، اس نے توہمات کا، وہموں کا، اس زمانے کے کلچر کا، قبائلی روایات کا جو ہے استعمال کیا کہ ہم ان کو کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لیتے ہیں تاکہ جی وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے، حالانکہ داؤد کو خداوند ہی سے مزید آگے پوچھنا اور دریافت کرنا چاہیے تھا۔ کل ہم اس حوالے سے مزید آگے سیکھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے سنبھال کے رکھے۔ خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 21 کو سیکھتے جا رہے ہیں، سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 21واں باب، اور آج اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، آپ سبوں کے لیے جو کہ خداوند کے کلام کو خوشی سے، پیار سے، محبت سے، عزت سے سیکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ سب جلال، عزت و بزرگی ہمارے خداوند کے زندہ نام ہی کو واجب ہے، اور اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اس نے اپنے وچن کو ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہم اس کے کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے کلام کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور میری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو نہ صرف حکمت کی روح بخشے بلکہ تابعداری کی، فرمان برداری کی، اور اپنے احکام اور اپنے آئین میں اپنی محبت میں بڑھنے کی پاک روح سے بھی نوازے۔ فار اب تک ہم نے خداوند کے کلام میں سے یہ سیکھا ہے کہ جو یہاں پر 3 سال تک قحط ہے اسرائیل کی سرزمین میں آیا ہوا، اس کے لیے داؤد خداوند سے دریافت کرتا ہے۔ خداوند کا جواب جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ ساؤل کے خونی گھرانے کی وجہ سے ہوا ہے، جو اس نے خون ریزیاں کی ہیں، اور خاص طور پہ جو جبونیوں کے ساتھ خون ریزی کی ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا مختلف تھیوریز ہیں، کیونکہ کلام میں زیادہ ذکر نہیں ہے کہ ساؤل نے کس وقت اور کس جگہ پر جبونیوں کے ساتھ جو ہے وہ خون ریزی کی۔ میں نے جبونیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ یشوع کے ٹائم میں انہوں نے پیس ٹریٹی، امن کا معاہدہ کر لیا تھا دھوکے کے ساتھ، اور اس وجہ سے یہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے علیحدہ تشخص کے ساتھ اسرائیل میں رہتے تھے۔ زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت ساؤل نے نوب کے شہر کو، جہاں پر پریسٹس کاہن رہتے تھے اور خدمت گزار رہتے تھے کہانت کے حوالے سے، جب ان کو مارا تو جبونی بھی جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور ایک اور جو خیال ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے، یعنی ساؤل نے، گڈ بکس میں آنے کے لیے خدا کی اور لوگوں کی اس قوم کو، جبونیوں کو ٹرمنیٹ کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، تبھی یہ لوگ بچ گئے ہیں۔ لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مشکلات کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ واضح طور پر بتایا کہ خداوند نے یہ حل نہیں دیا تھا۔ خداوند نے ایک بات بتائی تھی کہ ساؤل کے گھرانے کی وجہ سے اس ملک پر جو ہے وہ مصیبت ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، جو کہ ساؤل کے گھرانے کے لوگ فراہم کیے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی داؤد کا، جو کہ کلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر توریت کے جو احکام ہیں ان سے نابلد ہمیں نظر آتا ہے، ان سے وہ انویئر نظر آتا ہے، اور ان پیگن ایمورائٹس کا، ان پیگن جو جبونی ہیں، ان کا جو سیٹلمنٹ ہے اس کا خداوند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں خداوند کے بہاف پر اپالوجیز کرنے کی اور سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی جو خادم ہیں وہ اس حوالے سے آگے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات واضح طور پر دیکھنی ہے کہ خداوند کا ساؤل کے گھرانے کے لوگوں کو لٹکانے کے حوالے سے کوئی جو ہے لینا دینا نہیں تھا۔ اچھا، اب جبونیوں نے کیا حل پیش کیا؟ ان کا حل یہی ہے کہ ہم ساؤل کے گھرانے کے ساتھ وہی کریں گے جو ساؤل ہمارے گھرانے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، یعنی ہمیں ایکسٹرمنیٹ کر دینا چاہتا تھا، ہمیں بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہی ہم جو ہے وہ ساؤل کے گھرانے کے ساتھ کریں گے۔ داؤد کو ہم یہاں پر تھوڑا سا کنٹرول میں دیکھتے ہیں، وہ جیسے سودے بازی کر رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، ساؤل کا گھرانہ پورے طور پر ختم، اور خاص طور پر وہ مفیبوشت کو، جو کہ یونتن کا بیٹا ہے، اس کو نہیں مروانے دینا چاہتا، کیونکہ داؤد نے یونتن کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے خداوند کا نام لے کر، وہ اس قسم سے بھی جو ہے وہ پھرنا نہیں چاہتا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اموریوں کو دیے جائیں گے، ان جبونیوں کو دیے جائیں گے۔ ان میں، اس لسٹ میں ہم دیکھتے ہیں 2 بیٹے ہیں رسفا کے۔ رسفا کون تھی؟ رسفا تھی کانکیوبائن، حرم تھی ساؤل بادشاہ کی، اور اب یہ داؤد کی حرم ہے، کیونکہ ساؤل سے بادشاہ داؤد میں ٹرانسلیٹ ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
داؤد بادشاہ کی حرم ہے، اور رسوا جو ہے وہ بہت ریویرڈ اسٹیٹ میں، اس کی بڑی عزت تھی. خاص طور پر جو ہم اس باب میں کچھ دیر بعد دیکھیں گے، اس کی بڑی عزت ہوگی، وہ بہت مشہور تھی، اور وہ بڑی عزت اور ایڈمریشن سے اس کا نام لیا جاتا ہے آج تک. اس سلسلے میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے 2 بیٹے تھے، ارمونی اور مفیبوشت. اب یہ مفیبوشت یونتن کا بیٹا نہیں ہے، یہ ڈیفینیٹلی ساؤل سے اس کی اولاد ہے، اور یہ یونتن کا بیٹا مفیبوشت نہیں ہے. پھر ایک کنینڈرم ہے، ایک پریشانی ہے کہ ہے 5 بیٹے جو میکل کے تھے، جو ساؤل کی بیٹی تھی. یہ بیڈ ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ یہ داؤد کی بیوی میکل نہیں تھی، بلکہ یہ میرب تھی. کیوں میرب تھی؟ ہم خداوند کے کلام ہی میں سے سیکھیں گے. ساؤل کی بیٹی ضرور تھی، لیکن یہ میرب تھی، میکل نہیں تھی. کیونکہ پہلے سیمول اس کے 18ویں باب اس کی 17 سے 19 آیت میں لکھا ہے. 1 سیمول چیپٹر 18 ورسز 17 to 19. تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ، میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیاہ دوں گا، تو فقط میرے لیے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ. کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر چلے. داؤد نے ساؤل سے کہا، میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا ہے، اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں؟ پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیاہی جائے، تو وہ مہولاتی ادریئیل سے بیاہ دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ میرب کی شادی ہوئی تھی مہولاتی ادریئیل سے. آج کے جو ہم پڑھ رہے ہیں 2 سیمول 21، اس میں آپ دیکھیے اس کی 8ویں آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ ساؤل کی بیٹی میکل، یہاں پر میرب ہونا چاہیے تھا. میرب کے 5 بیٹے جو برزلی مہولاتی کے بیٹے ادریئیل سے ہوئے تھے. یہ کاپیسٹ ایرر ہے، یہاں پر ساؤل کی بیٹی میرب ہونا چاہیے تھا. تو ان کو جو ہے وہ جبونیوں کے حوالے کیا جاتا ہے. رسوا کے 2 بیٹے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا ہے، یہ جو مفیبوشت یہاں پر لکھا ہے، یہ مفیبوشت جو ہے یہ یونتن کا بیٹا مفیبوشت نہیں ہے. اب جبونی ان کو مارتے ہیں اور ان کو خداوند کے حضور لکھا ہے لٹکا دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خداوند نے ہرگز کوئی انسانی قربانی نہیں مانگی. یہ ان پیگن جبونیوں کا ذاتی اقدام تھا، اور داؤد اس میں انوالو تھا، لیکن خداوند نے ہرگز کسی انسان کی قربانی کبھی نہیں مانگی. میں نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے، خاص طور پر جب ہم نے قاضیوں کی کتاب پڑھی، تو افتاء جلادی کے حوالے سے جو چیپٹر میں نے سکھایا اور سمجھایا ہوا ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی، سیکھ پائی، اور کئی کنفیوژنز بھی کلیئر ہوئیں. اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں فار دا پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ. ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھتے چلیں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کو کوئی ایسے نہیں مارا تھا کہ ان کو لٹکا کے یا کروسیفائی کر کے مارا تھا. جو کروسیفکشن ہے، جو سلیب پر لٹکانا ہے، وہ کم بیش مانا جاتا ہے ہر تعلیمی اور علمی حلقے میں کہ وہ 300 BC سے کروسیفکشن شروع ہوئی تھی، جو مصلوب کرنا ہے. یہاں پر جو لٹکایا جانا ہے وہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پہلے انہیں مارا جاتا تھا، اور پھر ان کی لاشوں کو امپیل کر دیا جاتا تھا لکڑی کے سٹرکچرز پر، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. جو ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے، جو وقت بتایا جا رہا ہے، وہ بڑا ٹوسٹڈ سا وقت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لکھا ہے کہ اس وقت بارلے کی یا جو کی جو ہے وہ فصل جو ہے کٹنے کا ٹائم تھا. تو وہ اس وقت ہوتا تھا فیسٹ آف فرسٹ فروٹس، جو پہلے پھل جب کاٹے جاتے تھے. مارچ اپریل کا یہ ٹائم ہے. فسح کی عید ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بے خمیری روٹی کی عید ہوتی تھی اس سے اگلے دن، اور پھر اس دوران جو سبت آتا تھا اس سے اگلا دن جو ہوتا تھا سنڈے کا دن، وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی. اور یہ مور لیس اس ٹائم پہ ان لوگوں کو لٹکایا جا رہا ہے. تو یہ ان پیگن لوگوں کی جو کہ جبونی تھے، ان کی ٹوسٹڈ مائنڈ سیٹ ہے، ان کا عجیب مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے خدا کو اس کی عید کے ٹائم پہ ہم جو ہے یہ قربانی چڑھا رہے ہیں. خداوند کو انسانوں کی قربانی کبھی بھی نہیں چاہیے تھی. یہ ان لوگوں کی تھاٹ تھی، اس کو ہم خدا کے ساتھ منسلک مت کریں. جب ان لوگوں کو مارا جاتا ہے اور ان کو لٹکایا جاتا ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں 2 سیمول چیپٹر 21 ورس 10 کے پاس کہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں، یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے. تب ایا کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے
اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اب رسوا نے جو یہاں پر کیا ہے دیٹ از ایبسلوٹلی امیزنگ۔ شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کا سیزن جس وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، بارشیں ہوتی تھیں اگست کے اینڈ میں۔ ٹائم یہاں پر اس لیے لکھا ہوا ہے فصل کاٹنے کا کہ جو جو کی فصل کاٹی جاتی تھی وہ اپریل مارچ، میں نے آپ کو بتایا اس وقت اپریل سے لے کے اگست تک یہ عورت لکھا ہے ٹاٹ لے کر وہاں پر بیٹھی رہی ہے، سیک کلاتھ، بیسیکلی یہ مارننگ کر رہی ہے، یہ اداسی بھی کر رہی ہے، لیکن یہ ان کی لاشوں کے اوپر کسی کو، ہوا کے پرندوں کو اور نہ جنگلی درندوں کو آنے دے رہی ہے۔ وہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دے رہی، مزید بے حرمتی نہیں ہونے دے رہی۔ ایکچولی جو جبونی ہیں انہوں نے بڑا غیر انسانی سلوک کیا ہے۔ اصولاً راتوں کے ایک رات کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو دفنا دینا چاہیے تھا، مزید ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر ہم داؤد کی طرف سے بھی تھوڑی جو ہے الکسی دیکھتے ہیں، تھوڑی جو اس کا دیکھتے ہیں کہ اس نے بالکل ہی جبونیوں کو جب یہ 7 بندے دے دیے اس کے بعد اس نے کوئی ان کا خیال ہی نہیں کیا۔ اس کو یہ ضرور ان سے معاہدہ کر لینا چاہیے تھا کہ آپ نے انہیں مار دیا ہے، لٹکا دیا ہے، بس اب ان کی لاشیں ہمیں دے دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہاں پر کافی جو ہے لا تعلق نظر آتا ہے اس تمام سلسلے سے۔ جو جوش ریبائز ہیں وہ اس سلسلے میں داؤد کو سن لیس یعنی گناہ کے بغیر ثابت کرنے کے لیے بڑی دور تک چلے جاتے ہیں۔ وہ خدا کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں کہ خدا نے یہ ہونے دیا ہے تو داؤد کو ہم بیچ میں کیوں مودر الزام ٹھہرائیں، لیکن خداوند نے یہ نہیں ہونے دیا، داؤد نے یہاں پر ہونے دیا۔ داؤد شوڈ ہیو ایکچولی ٹیکن چارج آف دس سچویشن، اور داؤد کو یہاں پر ان لوگوں کو سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کو یہ 7 شخص دے رہا ہوں، اول تو اس کو ایسی سچویشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ انسانوں کو مارنے دیتا، ان کو ویسے ہی کچھ لے دے کے اس کو اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے تھا کہ جبونی جو ہیں وہ داؤد کے گھرانے کو ساؤل کے گھرانے کو معاف کر دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اب رسوا نے جو ان کی لاشوں کو بچا کر رکھا ہے دیٹ از فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اس نے 2-3 مہینے جو ہیں اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی لاشوں کو، ساؤل کے 2 بیٹے تھے یہ چھوٹے جو رسوا سے ہوئے تھے، اور پھر اس کے آگے پوتے تھے جو میرب کے بچے تھے، ان کی لاشوں کو اس نے جو ہے ہوا کے پرندے اور جنگلی درندوں سے تو بچایا، لیکن یہ یاد کیجئے کہ وہ نیچرلی ڈی کمپوز جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہوں گی، ان کے سے بدبو آتی ہوگی، اور جب لاشوں کی بدبو ہو تو کوئی ان کے پاس رہ نہیں سکتا۔ لیکن ہم رسوا کی ہمت دیکھتے ہیں، رسوا کا گرینڈر دیکھتے ہیں، رسوا کا استدلال دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان لاشوں کے پاس موجود رہی بلکہ اس نے کسی اور کو ان لاشوں کو چھونے نہیں دیا تاکہ کوئی آ کر ان کی مزید بے حرمتی نہ کرے۔ داؤد کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ ان لاشوں کو بھی اور یونتن اور ساؤل کی لاشوں کو بھی، بیسیکلی جو ان کے ریمینز رہ گئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی حکم دیتا ہے، اور ساؤل کے باپ کیش کی جو ان کا آبائی جو قبرستان ہے اس میں پھر دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 14ویں آیت میں یہ جو سٹوری ہے یہ ختم ہوتی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے ساؤل کو اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ کیا خداوند نے ان 7 لوگوں کی قربانی کے بعد جو کہ خداوند نے نہیں مانگی تھی اسرائیل کے حوالے سے دعا سنی کہ بارش ہو؟ میرا جواب نہ میں ہے، اور میں اس کے حوالے سے آپ کو مختلف پوائنٹس دوں گا، ہم اس کے بارے میں سجیشن کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے شاید اگری نہ کریں، لیکن یہ ان کا حق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر خداوند نے کہا ہے کہ 7 لوگ میرے حضور لا کر مار دیے جائیں اور جبونی انہیں ماریں اور انہیں ٹانگ دیں، ایسا کہیں پہ نہیں ہوا۔ یہ داؤد کی اور اموریوں کی جو ہے بات چیت تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان تمام پارٹیز کو اس سچویشن سے کچھ نہ کچھ مل رہا تھا۔ وہ کیا؟ ساؤل کی جو فیملی موجود تھی
وہ داؤد کے لیے ایک ریئل تھریٹ تھی، خطرہ تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ایک بادشاہ آتا تھا تو دوسرے پہلے بادشاہ جو ہوتا تھا اس کی ساری فیملی کو بالکل ان کا قلعہ کما کر دیتا تھا، تاکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے جو ہے وہ بغاوت نہ کر دے۔ داؤد نے پہلے تو ایسا نہیں کیا، لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کو جو پیرانویا ہے کہ کوئی اٹھ کر میرے جو ہے بادشاہت پر حملہ نہ کر دے، تو اس نے ان کے بیسیکلی جو بھی پاسبل لوگ ہو سکتے تھے میل، ان کو اس سچویشن سے مروا دیا جبونیوں کے ہاتھوں۔ تیسرا، اموریوں کو دیکھیں، جبونیوں کو دیکھیں، وہ ایلین ریزیڈنٹس کے طور پر اس ملک میں رہ رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ داؤد ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، تو وہ فوراً اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اب ان کے ہاتھ میں پوری سچویشن آ گئی کہ ہاں جی ہم ساؤل کے گھرانے کو ختم کروا دیتے ہیں، وائپ آؤٹ کرا دیتے ہیں، تو ان کو بھی فائدہ ہو رہا تھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ 14ویں آیت کو ٹھیک طور پر پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو جو ضلع میں تھے بنیامین کی سرزمین ہے، ان کو جب واپس اس کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا تب خداوند نے ان کی دعا سنی۔ سو بیسیکلی خداوند تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ساؤل کی اور یونتن کی ٹھیک بریل ہو، ان کا ٹھیک دفن کیا جائے، اور وہ چیز جب ہو جاتی ہے پھر خداوند نے ان کی دعا سنی۔ آپ خداوند کے کلام کو ٹھیک طور پر پڑھیں تو آپ کو وہ ریزن بھی معلوم ہو جائے گا۔ خداوند نے ساؤل کے گھرانے کی خون ریزی اور جس طرح خون ریزی سے وہ قتل ہوئے تھے اس چیز کو اس قحط کا موجب ٹھہرایا، اور جب وہ ٹھیک طور پر دفن ہو گئے تب خداوند نے ان کی بات سن لی۔ تو یہ جو بیچ میں 7 لوگ مارے گئے، ان کو الٹا لٹکایا گیا، سیدھا لٹکایا گیا، وہ جبونیوں کو اور داؤد کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن خداوند کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور یہ آیت پڑھ کے میں آج کا پروگرام فنش کروں گا۔ استثنا 24:16، ڈیوٹرانومی 24:16۔ خداوند کہتا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ ہم اس حوالے سے مزید کل سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2 سیموئل چیپٹر 21 اور آج اس کی 3rd ایپیسوڈ، دوسری سیموئل کی کتاب، اس کا 21واں باب اور اس کی تیسری قسط آج ہم کور کر رہے ہیں۔ ہوپ فلی خدا ان کے فضل سے ہم آج اس چیپٹر کو کنکلوڈ کریں گے، اس باب کو تمام کریں گے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ کی جس کے کلام کو ہم سیکھتے جا رہے ہیں، جو آپ سے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کو، اس قیمتی برہ کو قربان کیا تاکہ اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم باپ کے پاس آ سکیں۔ اس سردار کاہن کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اپنے آسمانی باپ کے شکر گزار ہیں جو اچھا اور اعلیٰ سردار کاہن ہے، اور جو ہماری جو شفاعت کرتا ہے، اور میری اور آپ کی ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو حساب میں نہ لاتے ہوئے باپ کے سامنے ہماری دعاؤں کو پیش کرتا ہے۔ سو ہم اپنے اعلیٰ اور افضل سردار کاہن یسوع المسیح یشوع مشیح کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اس پیار کے لیے، اس محبت کے لیے اس کے شکر گزار ہیں، اور آپ سبوں کے لیے، آپ سب خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خداوند کی فرما برداری کی اور اس کی حکمت کی پاک روح کو مانگتے ہیں، کیونکہ خداوند کی حکمت کی بدولت اس کی فہم حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی بدولت انسان کے ایام بڑھ جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے سال زیادہ ہوتے ہیں۔ خداوند ہمیں نادانی سے بچائے اور ہر قسم کی غوغائی اور ٹھٹھا بازی سے بچائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں مضبوط کرے۔ سو فار اب تک یہاں پر سیکھا ہے کہ جو داؤد بادشاہ کے ان ایام میں یہ جو قحط آیا ہے، اس قحط کی جو وجہ معلوم کی جاتی ہے خداوند سے، تو وہ ڈیوائن ہے، وہ الہی ہے، اور خداوند نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ یہ ساؤل کے خون ریز گھرانے کی وجہ سے، اس خون ریزی کی وجہ سے جو ساؤل کے گھرانے نے کی، اور خاص طور پر جبونیوں کے خلاف کی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جبونیوں کے متعلق ہم نے سیکھا کہ یہ کون تھے۔ یشوع کے ایام میں انہوں نے یشوع کے ساتھ اور اسرائیل کے امیروں کے ساتھ جو ہے عہد و پیمان کیا، اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کو مارنے کی وجہ سے ساؤل کے حوالے سے کیوں خداوند ناراض تھا، اس کے گھرانے کی وجہ سے۔ تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ان لوگوں نے، جبونیوں نے، یشوع کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ڈسیپشن سے، دھوکے کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو بھی اس عہد میں خداوند کا نام انوالو تھا۔ جب خداوند کے نام کی جو ہے وہ تحقیر ہوتی ہے، ایک طرح کی بلاسفیمی ہوتی ہے، جب ساؤل ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے
ساؤل کا گھرانہ جو ہے وہ خداوند کے حضور ناپسندیدہ ٹھہرا۔ یہاں میں پھر یہ دہرائے چلوں، ہم نے پچھلی دو ایک ساتھ میں 2 ایپیسوڈز میں یہ بڑا واضح طور پر سیکھا کہ خداوند نہیں چاہتا تھا جو وہاں پر ہوا۔ خداوند نے یہ ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ 7 لوگ جو ہیں وہ ساؤل کے گھرانے کے مارے جائیں۔ یہ داؤد کا اور جبونیوں کا آپس کا جو ہے وہ پیکٹ تھا، معاہدہ تھا۔ ہم نے رسفا کے متعلق سیکھا، جس کے 2 بچے تھے جن کو مارا گیا۔ ان 7 میں سے 2 بچے رسفا کے تھے جو کہ ساؤل کی حرم تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ساؤل کی بیٹی میرب کے 5 بچے تھے جن کو مارا جاتا ہے ان 7 میں۔ رسفا کے ہم کیریکٹر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس کا صبر، اس کا استقامت، اس کا استدلال دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جنگلی درندوں سے، ہوا کے پرندوں سے ان لاشوں کو بچاتی رہتی ہے۔ ان لاشوں کے حوالے سے داؤد کی ہم لا تعلقی دیکھتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسفا نے کم و بیش جو کٹنے کے موسم سے بارشیں شروع ہونے کے موسم تک، اپریل سے لے کے اگست تک ان لاشوں کی جو حفاظت کی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو بتایا جاتا ہے، اور داؤد نہ صرف اس چیز کو اکنالج کرتا ہے بلکہ وہ ساؤل کی اور یونتن کی لاشوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی منگواتا ہے یہ 20 جلاد سے، اور ان کو کیس کے آبائی قبرستان میں دفن کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کا قہر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جب ساؤل، یونتن اور ان تمام بچوں کی جو لاشیں ہیں اس کے وہ قبر میں دفنائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی 2 ایک ساتھ میں بڑا واضح طور پر سیکھا کہ توریت جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں سکھاتی، نہ ہی خداوند نے کلیئرلی یہاں پر ان لوگوں کی کوئی قربانی مانگی تھی۔ میں نے آپ کو افتاح جلادی کے حوالے سے ریفرنس دیا، اس پروگرام کو بھی لوگ سن سکتے ہیں، میں نے وہاں پر بڑی تفصیل سے خداوند اور انسانی قربانی کے حوالے سے بتایا ہے۔ بیسیکلی جو یہاں پر بات چیت ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا کہ داؤد کو بھی فائدہ ہوا، جبونیوں کو بھی فائدہ ہوا اس سچویشن سے، سیاسی اور پولیٹیکل اور جو رائل حوالے سے۔ اور داؤد نے بیسیکلی سپرسٹیشنز کا، توہمات کا، اور جو مڈل ایسٹرن کلچر ہے ان کی روایات کا، ان ٹریڈیشنز کا جو ہے فائدہ اٹھا کے بیسیکلی اپنے تخت کے خلاف ہونے والی پوٹینشل سازشوں کا منہ بند کیا۔ بیشتر اس کے کہ ہم اپنے سر ہلائیں اس بارے میں اور بڑا افسوس کریں کہ دیکھو کیسی غلط حرکت کی اور کیسے لوگوں کو مروا دیا۔ ہم اس چیز سے اپنی آنکھیں نہیں پھیر سکتے کہ کئی دفعہ ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ آس پاس کی روایات کو، توہمات کو، وہم کو، سپرسٹیشنز کو جو ہیں وہ اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا ان کے کلام سے کمپلیٹ پورے طور پر رہنمائی حاصل کریں۔ داؤد نے مختصراً ویری بریفلی رہنمائی حاصل کی، لیکن اس کے بعد پھر اپنی رائے اور آس پاس کی روایات اور توہمات کے حوالے سے اس نے گائیڈنس لی اور اپنا کورس جو ہے، اپنا راستہ جو ہے اس کا تعین کیا۔ ہم میں سے بھی کئی لوگ اگر ایک دفعہ دعا کر لیں تو اس کے بعد جو ہے خود اپنے طور پر جو ہے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاندے نے، ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے، زمانے کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، توہمات کے حوالے سے جو ہے وہ جانچتے اور پرکھتے ہیں، حالانکہ آل دا وے پورے طور پر خدا ان کے کلام سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور ڈائلیما بھی ہے، ایک اور المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم میں سے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، جب وہ خدا ان کے کلام کی حقیقتوں سے، ان سچائیوں سے آشنا ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں، تو تب وہ آزاد ہوتے جاتے ہیں ان توہمات سے، ان ٹریڈیشن سے، ان کلچرل روایات سے۔ اور جب وہ ان روایات سے آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ سچائی ان کو آزاد کر رہی ہوتی ہے، خداوند کے کلام کی سچائی، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے اپنے عزیز رشتہ دار ان کو ایسے دیکھنا شروع کرتے ہیں جیسے ان کے سروں پر سینگ نکل آئے ہیں، جیسے یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا ہی مختلف ہے۔ آپ کے اپنے آپ کو رد کر دیتے ہیں، آپ کے پاسٹرز آپ کو یہ کہہ کر گلہ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ چرچ کی یونٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کون سے کلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ پرانا عہد نامہ جو ترک ہو گیا ہے، وہ پرانا عہد نامہ جس کو اب ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، آپ اس سے کیوں رہبری اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں؟ ہم جو آپ کے پادری موجود ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم نے جو یہ روایات سیٹ کی ہیں،
ہماری چرچ کی جو ڈاکٹرن ہے، ہمارے ڈینومینیشن کی جو یہ ڈاکٹرن ہے، یہ زیادہ اہم ہے. یہ آپ کو آج کل کے حوالے سے جو ٹھیک فیصلہ کرنا ہے وہ بتائے گی. خداوند کا کلام اب پرانا ہو چکا ہے، آپ کیوں خداوند کے فضل کو جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی اور کئی چیزیں بلا بلا بلا. بھائی اور بہنوں، میں آپ کی توجہ جو ہے وہ ریویلیشن 3:1-6، مکاشفہ تیسرا باب، اس کی پہلی 6 آیات کی جانب دلانا چاہتا ہوں، جہاں پر ہمارا منجی یسوع المسیح یشوع مشیاخ اینڈ ٹائم کے ورشپر سے، آخری ایام کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. بھائی اور بہنوں، یہ وہ میسج ہے جو خداوند یسوع المسیح اینڈ ٹائم ورشپرز کو، آپ کو اور مجھ کو دینا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جاگو. کب تک ان غلط روایات پر، توہمات پر، ڈاکٹرنز پر، کلچرل ٹریڈیشنز پر، چرچ کی روایات پر قائم رہو گے؟ کلام کو پڑھو، کلام کو فالو کرو، کلام جو کہ خود مجسم ہو کر میرے اور آپ کے درمیان رہا، تاکہ ہم اس کا ایسا جلال دیکھیں جیسے باپ کے اکلوتے کا. وہ کلام جو کہ خود راہ اور حق اور زندگی ہے، اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک جو حصہ ہے، اصولاً وہ 22ویں باب کا نیکسٹ چیپٹر کا 22 چیپٹر کا حصہ ہونا چاہیے تھا. تو ابھی اس چھوٹے سے حصے کو میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں. یہاں پر ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اس عمر کا ہو چکا ہے جس وقت وہ خود یا اس کی باڈی جو ہے وہ اس لائق نہیں کہ جنگ کے ریگرز کو، جنگ کی جو سختی ہے اس کو برداشت کر سکے. اور جو خود وہ اپنی جوانی میں دوسروں کو بچایا کرتا تھا اور دوسروں کو موت کے منہ سے کھینچ لاتا تھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بھانجا ابیشے ہے وہ اس کو بالکل آخری وقت میں موت کے جبڑوں سے کھینچ کے نکالتا ہے. یہاں پر متفرق مختلف ان لڑائیوں کا ذکر ہے جن کو اپینڈکس کے طور پر، ایک اضافی نوٹ کے طور پر اس باب میں دیا گیا ہے. یہ ساری ایک وقت میں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن میں نے جیسے آپ کو 21ویں باب کے شروع میں بتایا کہ یہ کرونالوجیکل نہیں ہے، یہ 20ویں باب یا 22ویں باب کے درمیان میں نہیں ہے، یہ متفرق چیزیں ہیں. اپینڈکس اس کو کہا جاتا ہے اس کتاب کا، 2 سیموئیل کا. اینی ہاؤ یہاں پر جو اس کتاب میں اور اس باب میں خاص طور پر جو جاتی جولیت کے ذکر ہے کہ اس کو مارا گیا ہے، تو یہ جاتی جولیت یاد کیجیے گا وہ جاتی جولیت نہیں جس کو داؤد نے مارا تھا. جات کا علاقہ ضرور ہے جہاں کا وہ والا جولیت تھا، لیکن جولیت ایک کامن نیم ہے. داؤد پر جو حملے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، ایک قومی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے کہ داؤد کے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو اس کی کابینہ ہے، اسے کہتی ہے کہ تو پھر ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا تاکہ اسرائیل کا چراغ بجھایا نہ جائے. 18ویں آیت سے آگے ہم ان لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں جو اناکین تھے، جو بڑے تھے، جو دیو تھے، جو جائنٹس تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے جات کا جو علاقہ تھا وہ مشہور تھا اور وہ جنگوں میں جیت بھی جاتے تھے. لیکن یہاں پر ہم ان کی انوینسبلٹی دیکھتے ہیں کیونکہ خداوند کا ہاتھ ہے اسرائیل کے ساتھ اور خاص طور پر داؤد کے ساتھ. تو داؤد کی آرمی جو ہے وہ ونر ہوتی ہے، وہ وکٹوریس ہوتی ہے، وہ فتح مند ہوتی ہے خداوند کی بدولت. اور یہ دیو جو ہیں، یہ جاتی جولیت نما بڑے دیو جو ہیں، یہ مارے جاتے ہیں. ان کی جو ریس ہے اناکین جو ہیں، کیونکہ ان کا جین پول شرنک ہوتا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتے جائیں گے.
داؤد کی وفات کے کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو گئے تھے، اور ان کے خاتمے کی جو سٹوری ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ بڑی آرام سے بتائی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جنگ میں، چونکہ یہ سامنے ہوتے تھے، زیادہ تر انہی کے بلبوتے پر جنگ لڑی جاتی تھی فلسطینیوں اور خاص طور پر جات کے لوگوں کی طرف سے۔ تو جب یہ شکست کھاتے ہیں جات کے لوگ یا فلسطین ان جنرل اور ان اسپیسیفک، تو یہ لوگ سب سے پہلے مارے جاتے ہیں۔ 18ویں آیت کے حوالے سے اس باب میں، جو کہ 21ویں باب کی 18ویں آیت ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیوزادوں میں سے ایک تھا جو فلسطینیوں کا، اس کو قتل کیا گیا۔ تو وہ دیوزادہ عبرانی میں ایکچولی ورڈ جو یوز ہوا ہے، لفظ یوز ہوا ہے، وہ ہے یالید ہارفا، یالید ہارفا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رافا سے پیدا ہوا جو دیووں کا باپ تھا وہ رفا تھا، اور اسی وجہ سے جو نسل ہے یہ رفائیم کہلاتی ہے، رفا سے نکلی ہوئی۔ جس طرح اسرائیل سے جو اسرائیلی قوم نکلی، یعنی یعقوب کا جو نام تھا اسرائیل، تو اس سے اسرائیلی نکلے، اس طرح رفا دیو سے جو باقی اس کے بچے پیدا ہوئے اور جو اس کی جین پول میں، اس کے خاندان میں لوگ آتے تھے، ان کو رفائیم کہتے تھے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ تھا 21واں باب دوسرے سیموئیل کی کتاب کا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ایز این اپینڈکس یوز ہوتا ہے، ایز این متفرق کہانیوں کا مجموعہ، جو کہ ٹائم لائن کے حوالے سے ساتھ نہیں ہے، 19ویں یا 20ویں باب کی کنٹینویشن میں نہیں ہے، اس کے تسلسل میں نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے اسے تفصیل سے دیکھا اور پڑھا ہے، اور ہم خداوند کے کلام سے جو برکت حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ یہی مین اس کا سبق ہے کہ ہم خداوند سے آل دا وے، پوری طور پر ہر بات میں اینڈ تک، شروع سے آخر تک اس کی رہبری اور رہنمائی حاصل کر کے چلنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کو پہلے کر لیں اور پھر خدا سے معلوم کریں، یا خدا کی مرضی معلوم کرنے کے بعد اپنے مرضی اس میں ایڈ اپ کرتے جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو پورے طور پر فلی سرنڈر کرنے کی توفیق دے، خداوند کے آگے پورے طور پر اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کے آگے جب ہم فروتن ہوں، خداوند کے دہنے ہاتھ کے نیچے ہم فروتن ہوں، تو وہ ٹھیک وقت پر مجھے اور آپ کو سر بلند کرے اور سارا جلال خداوند کو ملے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔